اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی جو تاریخ ہے یہ بہت پرانی تاریخ ہے، بہرحال وقت نہیں ہے کہ ساری تاریخ کو بیان کیا جائے، لیکن جو علم مشہور ہوا ہے وہ جنگ خیبر سے مشہور ہوا ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام کو رسول اسلام نے جنگ خیبر میں بلا کر کے علم دیا، اور وہ مشہور حدیث امام رسول اسلام نے ارشاد فرمائی کہ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا۔ یہ تمام تاریخ اس جنگ خیبر سے لے کر پھر یہ علم تاریخ میں کربلا کے میدان میں مولا عباس کو دیا گیا، اور آج جو جلوسوں میں آپ علم دیکھ رہے ہیں یہ اسی مولا عباس کی یادگار میں علم بلند کیے جاتے ہیں، اور مولا عباس سے وفا کا اعلان کیا جاتا ہے کہ مولا آج ہم علم بلند کر کے آپ سے اپنی وفا کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور مولانا صاحب یہ ذوالجناح مطلب جو لوگ شبی بنا کے چلتے ہیں، یہ ذوالجناح کون تھا؟ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کی کے گھوڑے کا نام ہے جو سواری تھی وہاں کے کربلا کے میدان میں، اور ذوالجناح چونکہ اس کے تیر اتنے زیادہ پیوست ہو چکے تھے بدن میں کہ جناح کہتے ہیں پروں کو، تو وہ ایسا نظر آتا تھا جیسے پر ہوں اس کے، اسی کہتے ہیں ذوالجناح یعنی پروں والا۔ اسی ذوالجناح چونکہ امام حسین کا ایک وفادار گھوڑا تھا، اور یہ ہماری قوم کی اور یہ اسلام کی تاریخ رہی ہے کہ ہم نے کبھی کسی وفادار کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ کل امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں امام حسین کے گھوڑے نے ذوالجناح نے امام حسین کے ساتھ وفا دکھائی، اور امام حسین کی دفاع کرتا رہا۔ جب امام حسین زین سے زمین پر گر گئے اس کے بعد بھی وہ دشمنان کو دفع کرتا یعنی مارتا رہا اپنے سونوں کے ذریعے، اور امام حسین سے وفا کا اعلان کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس گھوڑے کی شبی بناتے ہیں، اور اس شبی بنانے کے بعد اس شبی کا احترام کرتے ہیں، اور کائنات کو یہ بتاتے ہیں، دنیا کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ یہ قوم وہ قوم ہے کہ جس قوم نے اہل بیت کے جانوروں نے بھی اگر اہل بیت سے وفا کی ہے تو ہم نے اس کے ساتھ بھی وہی اس کا احترام کیا ہے اور اس کا تقدس برقرار رکھا ہے۔ میرا نام سید عابد حسین، اور ہمارے ساتھ جو بھائی ہیں ان کا نام محسن نقوی صاحب ہے۔ محسن نقوی صاحب نے آج سے 12 سال پہلے یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد بھوپال میں کیا تھا، اور یہ 12 سال سے مسلسل ہم لوگ یہ بلڈ ڈونیشن کر رہے ہیں، صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ میدان کربلا میں جس طرح امام حسین کو شہید کیا گیا، اور اس انسانیت کو بچانے کے لیے جو انہوں نے قربانی دی، اسی انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے ہم لوگ یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ، کیونکہ یہ جو خون ہم لوگوں نے اکٹھا کیا ہے یہ ان لوگوں کو کام آتا ہے جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو کارڈ ہوتا ہے وہ وہاں پہ امام بارگاہ میں رکھا رہتا ہے، اور جس کو ضرورت ہوتی ہے ہم لوگ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسی دین اسلام کے لیے یہ یزید کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام، جو یزید چاہتا تھا کہ وہ دین اسلام کو بدل دیا جائے اور اپنے خواہشات کے مطابق دین پر ہو عمل۔ ہمارا جذبہ مولائی کوئی کیا جانے، ہمارا جذبہ مولائی کوئی کیا جانے، ہمارا جذبہ مولائی کوئی کیا جانے، ہم ہی حسینی ہیں سچائی کوئی کیا جانے۔ اسلام اصل میں زندہ ہی امام حسین کی شہادت کے بعد ہوا، نہیں تو اسلام یزیدیوں کی جو سوچ تھی اس حساب سے اسلام ایک دم ختم ہو گیا تھا۔ اگر امام حسین شہادت نہ دے تو شاید آج مسجدوں میں نہ اذانیں سنائی دے رہی ہوتی، اور نہ ہی آج آپ کو یہ جلوس دکھائی دے رہے ہوتے۔ یہ جلوس جو آپ اتنا لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یہ یہی پیغام دے رہے ہیں کہ امام حسین نے انسانیت کو بھی بچایا اور اسلام کو بھی بچایا۔ بہت سے لوگ اس جلوس میں ایسے ہیں جنہوں نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور امام حسین کی یاد میں بھوکے پیاسے ہیں، تو ان کی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے بہت سے لوگ تبرک بانٹ رہے ہیں، اور تبرک کسی کی شکل دیکھ کے یا مذہب دیکھ کے نہیں بانٹا جا رہا ہے، ہر قوم و ملت کے لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے، چاہے وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، ہندو ہوں، کرسچن، سکھ، عیسائی، جو بھی آئیں گے ان کو سب کو بانٹا جا رہا ہے، اور صرف امام حسین کے نام پہ بانٹ رہے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں یا حسین۔